السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ معزز سامعین، دوستوں، نوجوانوں اور بزرگوں، تمام تعریفات کے لائق وہی وحدہ لا شریک لہ ہے جس نے ہم تمام کو یہ ایک مقصد کے ساتھ پیدا کیا۔ محترم سامعین، لائف ٹیکنکس چینل میں آپ تمام کو خوش آمدید ہے۔ محترم سامعین، زکوٰۃ کے مسائل کی سیریز میں آج کا موضوع ہے زکوٰۃ کے مصارف۔ زکوٰۃ کے مستحق 8 قسم کے لوگ ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے، زیاد بن حارث سدائی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی۔ زیاد طویل حدیث بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ ایک آدمی آیا اور کہا مجھے صدقہ سے کچھ دیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا، زکوٰۃ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نہ تو کسی نبی کے حکم پر راضی ہوا اور نہ ہی کسی غیر کے حکم پر، یہاں تک کہ خود اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ میں حکم فرمایا اور زکوٰۃ کے 8 مصرف بیان کیے۔ پس اگر تو ان 8 میں سے ہے تو میں تجھ کو تیرا حق دوں گا، ورنہ نہیں۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ محترم سامعین، یعنی اگر مانگنے والا ان 8 لوگوں میں سے ہے تو وہ اس کا مستحق ہے، ورنہ اس کو نہیں مانگنا چاہیے۔ عاملین زکوٰۃ یعنی زکوٰۃ وصول کرنے والے لوگ زکوٰۃ سے معاوضہ لے سکتے ہیں، خواہ غنی ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی زکوٰۃ کے آفس میں جو وصول کرنے کے لیے جاتے ہیں ان کو ان کی تنخواہ یا ان کا جو بھی ہے معاوضہ دے سکتے ہیں، اگرچہ وہ مالدار ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے، ابن سعیدی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے عمر رضی اللہ عنہ نے زکوٰۃ لینے پر عامل مقرر کیا۔ جب میں فارغ ہوا تو عمر رضی اللہ عنہ تک زکوٰۃ پہنچائی، یعنی پورا وصول کر کے لا کے پہنچا دیے عمر رضی اللہ عنہ کے پاس۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے میرے کام کا معاوضہ ادا کرنے کا حکم دیا۔ میں نے کہا، میں نے تو یہ کام فی سبیل اللہ کیا ہے اور میرا اجر اللہ تعالیٰ پر ہے۔ انہوں نے کہا، جو تم کو دیا جائے اسے لے لے، جو تم کو بغیر مانگے دیا جائے اس کو لے لے۔ میں نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہی کام کیا تھا، یعنی تمہاری طرح مجھے ضرورت نہیں ہے، میں مالدار ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے معاوضہ ادا کیا تو میں نے بھی وہی کہا جو تو نے کہا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی چیز بن مانگے دیے جائے، بغیر مانگے اگر کوئی آپ کو دیتا ہے تو اسے کھاؤ اور صدقہ بھی کرو۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا۔ محترم سامعین، فقراء اور مساکین زکوٰۃ کے مستحق ہیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ عنہ کو یمن کی طرف بھیجا اور ساری حدیث بیان کی، جس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر زکوٰۃ فرض کی ہے، جو دولت مندوں سے لے کر فقراء کو دی جاتی ہے۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔
اور یہ الفاظ جو ہے یہ بخاری کے الفاظ ہیں۔ زکوٰۃ کے مستحق مسکین اور فقراء کی ان کی تعریف کے لیے ہم کو چاہیے کہ دیکھیں کہ کون اس کا مستحق ہے، غریب مسکین جو بھی ہے وہ تمام اس کے مستحق ہے۔ مصیبت زدہ، مقروض اور ضمانت بھرنے والوں کی مدد کے لیے زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ ہم عام طور پر یہی سمجھتے لوگ کہ صرف غریب و مساکین کو دینا یہی زکوٰۃ کا مال ہے۔ نہیں، زکوٰۃ کے مال کو مصیبت زدہ، کسی بھی مصیبت میں ہے تو اس مصیبت کو دفع کرنے کے لیے اس کو مال دیا جا سکتا ہے، زکوٰۃ کا مال۔ کوئی مقروض ہے، اس کا قرض اتارنے کے لیے اس کو مال دیا جا سکتا ہے، اور ضمانت بھرنے والوں کی مدد کے لیے، یعنی ضمانت، یعنی کسی کو کچھ دے دے تو وہ اس کو چھوڑ دے، اس طرح سے ہوتا ہے ضمانت، تو اس کی مدد کے لیے بھی زکوٰۃ کا مال دینا جائز ہے۔ یہ ایک حدیث میں آتا ہے، قبیصہ بن مخارق ہلاکی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں ضامن بنا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے پاس ٹھہرو یہاں تک کہ صدقہ آ جائے، ہم اس میں سے تم کو دلوا دیں گے۔ پھر فرمایا، اے قبیصہ رضی اللہ عنہ، مانگنا حلال نہیں ہے مگر 3 آدمیوں کو، ایک وہ جس نے ضمانت اٹھائی یعنی ذمہ داری لے لی، بس اس کے لیے سوال کرنا درست ہے یہاں تک کہ ضمانت ادا ہو جائے، پھر وہ سوال کرنے سے رک جائے۔ دوسرا وہ آدمی جس کو کوئی آفت پہنچی اور اس کا مال و اسباب ہلاک ہو گیا تو اس کے لیے سوال کرنا درست ہے۔ عام طور پر دیکھتے ہیں چوری ہو گئی اس طرح سے، یعنی سفر میں یا کہیں، یہاں تک کہ اسے اتنا مل جائے جس سے اس کی ضرورت پوری ہو جائے، یا فرمایا جو اس کی حاجت مندی کو دور کر دے۔ اور تیسرا وہ شخص کہ اس کو سخت فاقہ پہنچے یہاں تک کہ اس کی قوم کے 3 معقول آدمی اس بات کی گواہی دے کہ فلاں شخص کو سخت فاقہ پہنچا، بس اس کے لیے مانگنا درست ہے یہاں تک کہ اسے اس کی ضرورت، اس کا فاقہ دور ہو جائے، یا فرمایا حاجت مندی کو دور کرے۔ اے قبیصہ، ان 3 صورتوں کے علاوہ سوال کرنا حرام ہے، اور ایسا سوال کرنے والا حرام کھاتا ہے۔ اسے مسلم نے روایت کیا۔ محترم سامعین، اور ایک حدیث میں آتا ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص کو ان پھلوں میں نقصان پہنچا جو اس نے خریدے تھے، بس وہ بہت زیادہ مقروض ہو گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے صدقہ دو۔ لوگوں نے اسے صدقہ دیا، لیکن صدقے سے اس کا قرض پورا نہ ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے قرض خواہوں سے فرمایا، جو ملتا ہے لے لو، اس کے سوا تمہارے لیے کچھ نہیں۔ اسے مسلم نے روایت کیا۔ محترم سامعین، نو مسلموں یا اسلام کے لیے دل میں نرم گوشہ رکھنے والے غیر مسلموں کو تالیف قلب کے لیے زکوٰۃ دینا جائز ہے، یعنی مسلم جدید نئے مسلمان ہو یا غیر مسلم ہے، آپ کے ساتھ اخلاق سے پیش آتے ہیں، اچھی طرح رہتے ہیں، آپ سے بات کرتے ہیں، دوستی رکھتے ہیں۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ نے یمن سے مٹی میں ملا ہوا کچھ سونا، یعنی کان سے نکالا ہوا
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا۔ آپ نے اسے 4 آدمیوں میں تقسیم فرما دیا۔ اقرا بن حابس مزنی، وینا بن بدر فزاری، علقمہ بن علاسہ عامری، ایک آدمی بنی کلاب سے، زید خیر الطائی یا پھر بنی مبہان سے۔ اس پر قریش بہت غضبناک ہوئے اور کہنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نجد کے سرداروں کو دیتے ہیں اور ہم کو نہیں دیتے۔ اس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ان کو اس لیے دیتا ہوں کہ ان کے دلوں میں اسلام کی محبت پیدا ہو۔ اسے مسلم نے روایت کی۔ غلاموں کی آزادی یا قیدیوں کی رہائی کے لیے زکوٰۃ صرف کرنا جائز ہے، یعنی زکوٰۃ کا مال خرچ کرنا جائز ہے۔ برا رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا مجھے ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت سے قریب کر دے اور دوزخ سے دور ہٹا دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جان کو آزاد کر اور غلام کو نجات دلا، یعنی کسی کو جو ہے اس پر اس کو قتل کیا جائے گا تو ایسے وقت میں اس کے بدلے میں کچھ پیسے دے کر اس کی جان بچا، اور غلام ہے تو اس کو نجات دلا، یعنی اس کو آزاد کر دے، یعنی پیسے دے کر آزاد کرا دے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ دونوں ایک ہی نہیں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، جان آزاد کرنا یہ ہے کہ تو اکیلا آزاد کرے، غلام کو نجات دلانا یہ ہے کہ تو اس کی قیمت ادا کرنے میں مدد کرے، یعنی اپنے پاس کوئی غلام ہے تو اس کو آزاد کر دے گا تو وہ جان کو آزاد کرنا ہوگا، اور کسی کے پاس غلام ہیں وہ آزادی چاہتے ہیں، اس میں پیسوں کے ذریعے ان کی مدد کرنا، یعنی آزادی میں، یہ جو ہے نجات دلانا ہے۔ اسے احمد اور دارقطنی نے روایت کیا ہے۔ محترم سامعین، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کو زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ عطا بن یسار رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غنی آدمی کے لیے زکوٰۃ حلال نہیں مگر 5 صورتوں میں۔ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کے لیے، یعنی وہ غنی ہے، مالدار ہے، لیکن وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا ہے تو اس کے لیے زکوٰۃ کا مال حلال ہوگا۔ عامل زکوٰۃ کے لیے، یعنی عامل زکوٰۃ مطلب زکوٰۃ وصول کرنے جائیں گے، یعنی جو اس میں کام کرتے ہیں۔ تاوان بھرنے والے کے لیے، یعنی فائن، یعنی کسی کا فائن بھرنا ہے تو وہ بھرتا ہے تو اس کے لیے۔ اس غنی آدمی کے لیے جو اپنے مال سے کسی غریب کو زکوٰۃ میں دی گئی کوئی چیز خریدنا چاہے، یعنی جو اپنے مال سے کسی غریب کو زکوٰۃ میں دی گئی کوئی چیز خریدنا چاہے تو اس کے لیے جائز ہے۔ اس غنی آدمی کے لیے جس کا ہمسایہ محتاج تھا، کسی نے اس مسکین کو زکوٰۃ میں کوئی چیز دی اور اس مسکین نے غنی ہمسائے کو ہدیے کے طور پر دے دی، یعنی اگر آپ کا غلام ہے، آپ کا نوکر ہے، اس کو کسی نے زکوٰۃ کے مال میں سے یا کچھ بھی دیا ہے، وہ زکوٰۃ کا مال آپ کے لیے ناجائز ہے، لیکن اگر وہ آپ کو ہدیہ دیتا ہے، نوکر اپنے مالک کو یا اپنے دوست کو ہدیہ دیتا ہے تو وہ
جائز ہوگا۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ محترم سامعین، جہاد فی سبیل اللہ میں میدان جنگ کی لڑائی کے علاوہ حج عمرہ بھی شامل ہے۔ بعض علماء کے نزدیک دین کی سربلندی، دین کی تیاری اور اشاعت کے جملے کام، مثلا دینی مدارس کی تعمیر، ان کی دیکھ بھال، دینی کتب کی اشاعت اور تقسیم وغیرہ بھی جہاد فی سبیل اللہ میں شامل ہے۔ بعض علماء کے نزدیک دین کی سربلندی، دین کی تیاری، یہ تمام ان تمام کاموں میں زکوٰۃ کا مال دے سکتے ہیں۔ جہاد فی سبیل اللہ کی جمع شدہ رقوم پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ جہاد فی سبیل اللہ کی کل جو بھی چیزیں ہیں ان پر زکوٰۃ نہیں ہے، چاہے گھوڑا ہو، ہتھیار ہو، جو بھی ہو۔ حدیث کے چوتھے نمبر پر صرف اس شبہ کو دور کیا گیا ہے کہ غریب آدمی کو زکوٰۃ میں دی گئی کوئی چیز غنی اس غریب آدمی کو زکوٰۃ دینے والے کے علاوہ خریدنا چاہے تو خرید سکتا ہے۔ اور پانچویں نمبر پر اس شبے کو دور کیا گیا ہے کہ کوئی غنی آدمی کسی غریب آدمی کو زکوٰۃ دی گئی چیز کا غریب آدمی کی طرف سے ہدیہ قبول کر سکتا ہے، ورنہ زکوٰۃ کے اصل حقدار پہلے 3 آدمی ہیں، خواہ وہ غنی ہو، وہ غنی ہی کیوں نہ ہو۔ محترم سامعین، دوران سفر میں ضرورت پڑنے پر مسافر کو زکوٰۃ دینی جائز ہے، خواہ اپنے گھر میں غنی ہو، مالدار آدمی ہے، سفر میں جو ہے مال لٹ گیا، جانور غائب ہو گیا، یا کچھ بھی ایسے بہت سارے ہم دیکھتے رہتے، تو اس کی مدد کرنا بھی جائز ہے۔ ابو سعید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ آدمی کے لیے حلال نہیں مگر اس آدمی کے لیے جو اللہ کے راستے میں نکلا ہو، یا مسافر کے لیے، یا جو پڑوسی فقیر پر صدقہ کیا گیا اور اس نے کسی غنی آدمی کو ہدیے کے طور پر دے دیا، یا اس کی دعوت کی، یعنی غنی کو فقیر کا ہدیہ یا دعوت قبول کرنا جائز ہے، خواہ وہ ہدیہ اور دعوت زکوٰۃ کے مال سے کی گئی۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا۔ محترم سامعین، زکوٰۃ صرف مسلمانوں کو دینی جائز ہے، زکوٰۃ کا مال صرف مسلمانوں کو دینا جائز ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معاذ رضی اللہ عنہ کو یمن بھیجا تو فرمایا، تم اہل کتاب کے پاس جا رہے ہو، انہیں توحید و رسالت کی دعوت دو، اگر وہ تمہاری بات مان لیں تو انہیں بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر دن اور رات میں 5 جگانہ نماز فرض کی ہے، اگر وہ تمہاری یہ بات بھی مان لیں تو انہیں بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر زکوٰۃ فرض کی ہے، جو کہ تمہارے مالداروں سے لی جائے گی اور تمہارے محتاجوں کو دی جائے گی، اگر وہ تمہاری یہ بات بھی مان لیں تو خبردار ان کے نفیس مال نہ لینا اور مظلوم کی بددعا سے ڈرتے رہنا، کیونکہ اس کی بددعا اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ محترم سامعین، زکوٰۃ کو تمام مصارف میں تقسیم کرنا ضروری نہیں، زکوٰۃ کو تمام مصارف میں تقسیم کرنا ضروری نہیں ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے کہ ایک صحابی آئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ہلاک ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا بات ہے؟ اس نے کہا، میں روزے کی حالت میں بیوی سے صحبت کر بیٹھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تو یہ غلام آزاد کر سکتا ہے؟ اس نے کہا، نہیں۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دریافت فرمایا کیا 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھ سکتا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا کیا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتے ہو؟ اس نے عرض کیا نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا بیٹھ جاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر رکے، ہم ابھی اسی حالت میں بیٹھے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں زکوٰۃ کی کھجوروں کا یہ عرق، ایک بھٹا جو بھی ہے، ایک پیک، ایک جو ہے لایا گیا، جس کو ہم بولتے ہیں ٹوکری۔ عرق بڑے ٹوکرے کو کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کھجوریں لے جا اور صدقہ کر دے۔ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا صدقہ اپنے سے زیادہ محتاج لوگوں کو دوں؟ واللہ مدینہ کی ساری آبادی میں کوئی گھر میرے گھر سے زیادہ محتاج نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہنس دیے، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھیں نظر آنے لگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا جاؤ اپنے گھر والوں کو ہی کھلا دو۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا۔ محترم سامعین، یہ تھے زکوٰۃ کا مال کن اور کیسے لوگوں پر خرچ کرنا، اور کن کے لیے جائز ہے، کن کے لیے ناجائز ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو کتاب و سنت کے مطابق عمل کرنے کی، زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو دینی تعلیم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔